حسین. کہ تبرج جاہلی، یہ زمانہ جس میں ہم رہتے ہیں آخر الزمان، وہ روایاتیں پڑھیں، اس زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز سے لوگوں کو خطرہ ہے وہ تبرج ہے. تبرج کا مطلب کہ ہر بندہ دکھنا چاہتا ہے، کسی بھی کاسٹ میں، کسی بھی قیمت میں، یہ بس چاہتا ہے میں کیا ہو جاؤں، دکھا جاؤں، مجھے دیکھا جائے. یہ زمانہ فالوورز کا زمانہ، سبسکرائبرز کا زمانہ، یہ زمانہ لائک کتنے ملے اس کا زمانہ ہے. مطلب معیار یہ نہیں ٹھہرا کہ میں کر کیا رہا ہوں، معیار یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کروں جس کے ذریعے سے کیا ہو، میں صرف دکھا جاؤں. اور جب انسان کے فالوورز بڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک فرعون پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے 1,00,000 سبسکرائبر بن گئے تو یہ تصور کرتا اب میں کیا بن گیا، امام بن گیا نا. پہلے زمانے میں جس کو لوگ فالو کرتے تھے اسے کیا بولتے تھے، امام. آج کے زمانے میں جسے لوگ فالو کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں، سیلیبریٹی. یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، وہ چاہے کسی ایکٹر، کسی سنگر، کسی مولانا، کسی نوح خان، کسی ذاکر کی صورت میں ہو. جب آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہو تو قوم کیا کرتی ہے، آپ کو فالو کرتی ہے. آپ کیا پہن رہے ہو، آپ کیسی گاڑی میں بیٹھ رہے ہو، آپ کیا بول رہے ہو، آپ نے لباس کیسا پہنا ہے، یہ نسلیں جو جوان بچے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اب کسی نے مثلا کسی ایکٹر کو فالو کیا ویسے کپڑے پہنے گا، کسی نے کسی مولانا کو فالو کیا ویسا بننا چاہے گا، کسی نے کسی ذاکر یا نوح خان کو فالو کیا ویسے کپڑے پہننا پائے گا، ویسے اسٹائل لگائے گا، کیونکہ سیلیبریٹی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تبھی فرمایا امام امت اسے بناؤ جو عادل ہو، امام امت اسے بناؤ جو زاہد ہو، جو صاحب تقوی ہو. یہ بندہ جو سیلیبریٹی بنا ہے اگر اس کے اندر اخلاقیات نہیں، یہ تمہاری پوری قوم کو کیا کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. تبھی ہمارے ہاں سخت شرائط تھیں کہ ایسے بندے کو سیلیبریٹی بناؤ. اب یہ زمانہ تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے نا، آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ اگر کوئی فقیر بھی چلتا ہے تو اس کے لاکھوں ٹک ٹاک پہ فالوور ہو جاتے ہیں. اب کل یہ فقیر بولے کہ مثلا 1 ملین لوگ میرے فالوور ہیں، اب میں لیڈر بننا چاہتا ہوں. فالوونگ کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتی کہ بولے میرے اتنے فالوور ہیں، آج کے بعد میرے پاس آنا، میں تجھے نسخے بھی دوں گا کہ اگر بیمار ہو تو فلاں گولی کھا لو. فالوونگ کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر فیلڈ کے اندر کیا ہو جاؤں، گھسنا شروع ہو جاؤں. ایک آدمی ہے، اس کے تعویذ بہت اچھے چلتے ہیں، اب کوئی کہے گا بیمار ہو جاؤ گے تو اب گولی کا بھی علاج کس سے پوچھنا، مجھ سے پوچھنا. انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اصفہان کے بہت بڑے مجتہد دیکھیے صاحبان اخلاق، تبھی کا فرمایا کہ حبیب یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا کیا کرو، تزکیہ کرو، اس کے بعد ان کو علم دو، اس کے بعد انہیں صاحب حکمت بناؤ. ہمارے یہ علم دیتے ہیں، تزکیہ نہیں ہے. علم اخلاق کیوں ضروری ہے؟ بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق. اس نیٹ ورک کے اندر جتنے افراد رہتے تھے اہل بیت ان کی اخلاقی تربیت کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کل مشہور ہو جائیں، شہرت کی وجہ سے پھسل جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کل زیادہ مال آ جائے، مال کی وجہ سے پھسل جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کوئی بہت بڑی کرسی مل جائے، کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے، کہیں کا پریزیڈنٹ بن جائے، کہیں کا ٹرسٹی بن جائے، کہیں انجمن کا ہیڈ بن جائے، اس کے اندر فرعونیت آ جائے. کہ نہیں، یہ تصور ذہن میں رہے کہ تمہیں کوئی بھی عہدہ ملتا ہے یہ تصور کرو کہ تم خادم ہو، اللہ تم سے استفادہ لینا چاہتا ہے. اپنی صلاحیتوں کو کس کی خدمت میں، اپنی خدمت کے لیے نہیں، عوام کی خدمت کے لیے بجا لاؤ. پھر وہ سینکڑوں احادیث کہ فرمایا نماز، روزہ، یہ تمام تر عبادتوں کو جمع کیا جاؤ تو ایمان کا ایک حصہ بنتا ہے، لیکن 8 حصے اللہ نے خدمت خلق کے اندر رکھے ہوئے ہیں. فرمایا ہم ضمانت کرتے ہیں اگر ہمارے ایک شیعہ کی مشکل کو برطرف کرتے ہو تو میدان قیامت میں ہم تمہاری مشکلات کو برطرف کریں گے. اگر ہمارے ایک شیعہ کی مدد کرتے ہو عالم برزخ میں ہم تمہاری مدد کریں گے. کربلا کا سفر کس کی مدد کا سفر ہے؟ یہ بشر کی مدد کا سفر ہے کہ مولا نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اس قربانی کے صدقے میں ہم فرش عزا پہ امام حسین کے صدقے میں ہمیں کیا مل رہی ہے؟ ہدایت مل رہی ہے. تو فرمایا جب تک انسان کا تزکیہ نہ ہو. اصفہان کا بہت بڑا عالم کہتے ہیں نماز عید کے لیے لاکھوں کا مجمع کہ ہم قبلہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب آپ کو پتا ہو کہ 10 لاکھ لوگ کھڑے ہیں صرف اس انتظار میں کہ فلاں مولانا آ کے کیا پڑھائیں، نماز پڑھیں. ہر بندہ ترستا ہے مجمع کے لیے. ان کو پتا چلا یہ عالم دین جیسے باہر آئے، نگاہ مجمع پہ پڑی، فوراً اپنی گھر کی طرف واپس گئے. شاگردوں نے کہا مولانا سارا مجمع آپ کے لیے آیا ہے.
نمازیں اور بھی ہیں اصفہان میں، لیکن ان کو علم ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اتنا مجمع کمیں نہیں پڑھاؤں گا، اپنے شاگرد کو جا کے پڑھاؤ۔ لوگ پریشان، کیوں نہیں آ رہے؟ کہ آقا نے جواب دے دیا نماز نہیں پڑھائیں گے۔ کہتے شاگرد نے نماز پڑھائی، یہ سارے شاگرد ان کے پاس آئے، قبلہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی ناراضگی ہے؟ کہنے لگے نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ کہ پھر آپ نے نماز عید کیوں نہیں پڑھائی؟ کہنے لگے کہ جب میں باہر نکلا، نگاہ میرے اتنے بڑے مجمع پہ پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا آج اگر نماز پڑھاؤ گے تو عجب کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ تصور کہ لوگ میرے لیے آئے، یہ تصور کہ یہ سبسکرپشن میری ہے۔ جب اتنے ہزار کسی کے فالوور بن جاتے ہیں، سب سے پہلا خطرہ جو اس کے اندر آتا ہے وہ کون سا خطرہ ہے؟ فرعونیت کا خطرہ ہے۔ اب یہ خود کو فقیہ بھی سمجھتا ہے۔ اگر سب اپنی حدود میں کام کریں جو اہل بیت نے حدود بنائی ہیں، دعبل کو کہا کہ دعبل تو ذاکر ہے، تو ہمارے مصائب پڑھ، شعر و شاعری کر، لوگوں کو گریہ کروا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ابو حمزہ سمالی کو کہا کہ تمہارا کام ہے درس تفسیر دو، اور جو دعائیں چوتھے امام سے سیکھی ہیں ان دعاؤں کو لوگوں کے سامنے کیا کرو؟ بیان کرو۔ ایک ڈیوٹی سلمان کو دے رہے ہیں، ایک ڈیوٹی جناب ابو ذر کو دے رہے ہیں، کوئی امام ایک ڈیوٹی جناب فضل ابن شاذان کو دے رہے ہیں، یعنی ہر بندے کی معصوم نے کیا رکھی؟ ڈیوٹی۔